الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرکین و امام الموحدین وقاتل الناکسین والکاستین والمارکین اعنی امام الاول علی ابن ابی طالب الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والعلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج رضویہ والجود تقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ اعنی صاحب العصر والزمان صلوات وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُقَصِّرِ فَضَائِلِهِمْ وَمُنْكِرِ وِلَایَتِهِمْ وَمَنَاقِبِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا صلوات مل کے پڑھیں خاندان فاطمی پہ بآواز بلند مزاج معلّہ آمادہ ہوں تو پہلا فقرہ ولائی سماعتوں کی نظر کریں۔ شکر کیا کرو علی والو، دنیا کے امیر ترین افراد اس وقت اے سی میں بیٹھ کے مضطرب ہیں، تم گرمی کی تپش میں بیٹھ کے مطمئن ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا نے جنہیں مانا وہ خود بے چین ہیں، ہم نے جسے مانا ہمارے چین کو حسین کہتے ہیں، ہمارے اطمینان کا نام حسین ابن علی ہے، ہم جس نفس کے پجاری ہیں وہ خود نفس مطمئنہ ہے۔ سامعین گرامی قدر، انشاءاللہ نفس مطمئنہ تک مجھے آپ کو لے کر آنا ہے۔ مجھے ٹائم انتہائی میں مختصر پڑھوں گا، مجھے آگے سمندری پہنچنا ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ آمادہ رہے تو ساتھ ساتھ سفر کرتے رہے تو بات جلدی آپ تک پہنچ جائے گی۔ میں نے آپ کے سامنے پیغمبر کی حدیث تلاوت کی جس میں پیغمبر اپنے پروانوں سے مخاطب ہو کے فرماتے تھے، کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ اتنا آسان لا الہ الا اللہ کہنا؟ ذرا یہ علی پور چٹھا کا بولے تو صحیح لا الہ الا اللہ، بس لا الہ الا اللہ کہا کامیاب ہو گئے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ روٹی نہ پانی نہ کاروبار نہ بزنس نہ نوکری نہ گھر نہ تعلیم نہ تربیت، کچھ بھی نہیں، کامیاب ہو گئے۔ یا رسول اللہ یہ پھر ہم جو 24 گھنٹے کرتے رہتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بھئی اتنی آواز توحید آئے محسن کاظمی، تمہیں تھوڑی کہہ رہا ہوں، تمہارے لیے پڑھنا آسان ہے، کیونکہ تم جس گھر میں آئے ماں بھی پڑھتی تھی باپ بھی پڑھتا تھا۔ میں تو ان سے کہتا ہوں ماں بھی بتوں کے آگے باپ بھی بتوں کے آگے، اس محلے والے ساتھ دیں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ ماں بھی بتوں کو پوجتی تھی، باپ بھی بتوں کو پوجتا تھا، یہی وجہ ہے علی پور والوں میں زمانے کو یہی کہتا رہا ہوں، شیعہ سنی بھائیوں صحابہ کی عزت کیا کرو، صحابہ کا احترام کیا کرو۔ آئیے بسم اللہ، آگے اب ادھر آ جائیں گے، آپ ادھر آ جائیں، یہ بہتر ہے۔ میرا خیال ہے ان کو میں یہاں بٹھا لیتا ہوں، توجہ ہے سامنے محترم؟ بھائی لا الہ الا اللہ کہو، منتصر بھائی اجازت ہے بھائی، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ نبی نے فرمایا۔ تو میں کہوں گا یا رسول اللہ اتنا آسان؟ آواز ہی نہیں، تمہارے لیے آسان ہے، جن کو کہتا تھا ان کے لیے کہنا مشکل تھا۔
کیونکہ انہوں نے ساری زندگی کبھی لا الہ تو پڑھا نہیں تھا، ساری زندگی بتوں کو پوجتے تھے، اب انہیں لا الہ کہنے کے لیے باپ بھی چھوڑنے پڑے، انہیں لا الہ کہنے کے لیے مائیں بھی چھوڑنی پڑی، معاشرے کا بائیکاٹ قبول کرنا پڑا، سماج سے لا تعلقی اختیار کرنا پڑی، پھر کہیں جا کے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ بھئی ہم کہاں، وہ ایمان صحابہ کہاں؟ ہم تو پلے جس گھر میں لا الہ پڑھا جاتا تھا آلریڈی، مگر وہ پلے جس گھر میں کبھی بتوں کو پوجا، کبھی لات کے آگے سجدہ، کبھی منات کو پوچھا، کبھی عزا کے آگے جھکتے تھے۔ بھائی کیا کمال ہے اور کیا ایمان صحابہ ہے کہ جنہوں نے مصطفیٰ پہ اتنا یقین کیا کہ دکھنے والے خدا چھوڑ کے نہ دکھائی دینے والا مان لیا ہے، 360 چھوڑ کے ایک مان لیا ہے۔ انہیں خدا ماننے کے لیے شرابیں چھوڑنی پڑی، خدا ماننے کے لیے بت چھوڑنے پڑے، خدا ماننے کے لیے ماں بہن بیٹی کا حیا کرنا پڑا۔ صحابہ کی عزت ہے، مگر جملہ کہنے دو، صحابی جتنا بڑا بھی ہو علی پھر بھی علی ہے۔ ارے صحابی وہ ہے جو محمد کی مان کے بت چھوڑے، علی وہ ہے جو شان رسالت پہ آ کے بت توڑے۔ جو کبھی مہربانی بھائی بھائی یہ جتنے بت بنے تھے، بنائے گئے تھے، ان کی تعداد جانتے ہیں؟ شمس شاہ جی کیا چاہیے؟ پانی میرے لیے، میں نے مانگا، توجہ یہاں رکھو۔ 360، ان 360 میں سے 3 بڑے تھے، لعنت کرے خدا ان پہ، لات پہ، منات پہ، عزا پہ۔ منتصر بھائی لطف لیجئے گا، ان 360 میں کچھ مذکر تھے، کچھ مونس تھے، کچھ نر تھے، کچھ مادہ تھے، کچھ دیوتے تھے، کچھ دیویاں تھیں۔ ایک تو علی کے دشمن کی یہ سمجھ نہیں آتی کہ نر کون سا ہے۔ بھائی یہ 3 4 5 یہ جتنے بڑے بڑے تھے، ان کے نیچے تھے ٹوٹل 360۔ اچھا منتصر بھائی چھیڑتے جا رہے ہیں، ابھی لمبا ہو گیا تو مجھے بھی معاف کیجئے گا۔ یہ بھی علی کے بیٹے نے جب آپ کے ممبر پہ آ کے کہا تھا نا، ہم وہ ہیں چاہیں تو مرد کو عورت بنا دیں، عورت کو مرد بنا دیں۔ شک کی نگاہوں سے دیکھنے والا کہنے لگا، اے علی کے بیٹے یہ تو اللہ کے کام ہے، مرد کو عورت، عورت کو مرد۔ یہ کہنا تھا، مشیت کی نگاہوں نے غور ہی کیا، کہنا پڑ گیا، چل عورت تیرا مردوں میں کیا کام ہے۔ بہار کی روایت ہے، جنگ بدر ہوئی پہلی مسلمانوں کے ساتھ مشرکین مکہ کی پہلی جنگ بدر۔ اس جنگ میں مشرکین کا سردار جب آیا، اکیلا نہیں آیا، کندھے پہ عزا اٹھا لایا۔ یہ عزا مونس تھی، تھانی تھی، کندھے پہ لا کے عزا۔ بدبخت جاہل کافر بے حیا کو اتنا نہیں پتا میدانوں میں مادہ نہیں لاتے۔ میدانوں میں نر کا کام ہے، جو مادہ میدان میں آ جائے وہ مادہ نہیں، جو نر میدان سے بھاگ جائے وہ نر نہیں۔ یوں اس نے کندھے پہ عصا اٹھایا ہوا ہے اور میرے نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگا، اے محمد انا لنا عصا ولا عصا لکم، دیکھو ہمارے پاس عصا ہے، تمہارے پاس تو عصا بھی نہیں۔ نبی کو تانا دے رہا، کہاں ہے تمہارا خدا؟ یہ دیکھو ہمارے پاس عصا ہے، انا لنا عصا ولا عصا لکم، تمہارے پاس عصا نہیں۔ یہ سننا تھا، محمد نے اسے دیکھا جسے دیکھنا عبادت ہے۔ جالی آگے بڑھیے محمد کا نمائندہ بن کر، لشکر کا سردار بن کر، اللہ کا نر
شیر ببر میدان میں آ کے کہنے لگا کیا کہا ہے تو نے؟ اس نے کہا دیکھ انا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں۔ یہ کہنا تھا، علی نے فرمایا سن، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، اللہ ہمارا مولا ہے۔ علی پور والوں مجھے قیمت چاہیے، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں۔ یہ جملہ علی نے مشرکوں سے کہا تھا۔ بس وہ دن اور آج کا دن مولا مومنوں کے ہوتے ہیں، مشرکوں کے مولا نہیں ہوتے، مومنوں کے مولا ہیں۔ کیا فرمایا؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اچھا، علی مولا کے نزدیک ہمارے مولا کون ہے؟ اللہ۔ سارے بولیے اللہ۔ ہمارا مولا کون ہے؟ سارے سنی بھائی بھی بولے ہمارا مولا کون ہے؟ شیعہ بھائی بولے ہمارا مولا کون ہے؟ اللہ۔ اچھا، علی نے تو فرمایا مولا ہے اللہ، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مولا کون ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ علی کچھ اور کہے، قرآن کچھ اور کہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ اے ہمارے رب، ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ بس قرآن نے کیا کہا؟ مولا کون ہے؟ اللہ۔ علی نے کیا فرمایا؟ مولا کون ہے؟ اللہ۔ بس میں 1 2 3 4 کیمروں کی موجودگی میں اعلان کر رہا ہوں، علی کے نزدیک، قرآن کے نزدیک میرا عقیدہ، میرا سے مراد شیعہ کا، یہ جب ممبر پہ مولوی ذاکر میں میرا کہہ دیں تو میرا سے مراد ذات نہ لیا کرو، شیعہ لیا کرو، کیونکہ یہ ممبر حسین کا ہے، یہاں میں تو چلتی نہیں، یہاں باتیں بھی حسین کی، باتیں بھی علی کی۔ میرا عقیدہ یعنی حسین کا عقیدہ، میرا عقیدہ یعنی شیعہ کا عقیدہ، میرا عقیدہ یعنی ماتمی کا عقیدہ۔ سنو، میرا عقیدہ علی کے فرمان کی روشنی میں اور قرآن کی آیت کی روشنی میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ مولا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مولا نہیں۔ بھائی اللہ کے علاوہ بندوں کو مولا تو وہ مانے جن کے پاس اللہ جیسا مولا نہ ہو۔ بھئی ہمارا مولا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کو مولا نہیں مانتے۔ مگر کیا کروں، کہاں مروں، کہاں جاؤں؟ جسے مولا مان بیٹھا تھا اسی نے محمد سے کہا بنا پالانوں کا ممبر، اٹھا علی کو ہاتھوں پہ، کر دے اعلان، جس کا میں مولا اس کا علی، علی مولا۔ علی کے نزدیک مولا کون؟ اب جملہ لیجئے گا، علی نے فرمایا مولا اللہ ہے، پھر نبی سے کہا کر دے اعلان جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو کہنے دو جس نے اللہ کو مانا اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ، جس نے اللہ کی مانی اس نے پڑھا علی ولی اللہ۔ علی کو میں مصائب نہیں پڑھوں گا، انشاءاللہ منتظر بھائی ڈھیر مجلس سنائیں گے آپ کو، بس فضائل میں ہی چھوڑ دوں گا۔ مولا میرے بھائی شمل شاہ صاحب کی زوجہ محترمہ کو صحت کلی عطا فرمائے، اور بھی جتنے بھی مومنین بیمار ہیں مالک کی ذکر کا صدقہ شفا عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ میں داخل ہونے کی شرط کو علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ بھائی آج امام کا دن ہے، آنے والی شب امام کی ہے، تو اپنے موضوع سے ریلیٹ امام کا ہی فرمان پڑھنا چاہوں گا۔ گزشتہ برس بھی میں نے امام کے موضوع پہ مجلس پڑھی تھی، آج بس ٹچ کر کے آگے چلوں گا۔ مدینے سے چلا علی کا علی بیٹا، خراسان تک آ رہے تھے، نیشا پور کے قریب پہنچے، 18,000 محدثین کاغذ قلم لے کے رضا مولا کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جاہلو، اگر تمہارے بڑوں نے اس کے نانا کو دیا ہوتا
تو آج تمہیں کاغذ قلم کتنی فکر نہ ہوتی. کاغذ قلم لے کے علی رضا مولا کے سامنے آ گئے اور کہنے لگے مولا کچھ بولیے تاکہ ہم لکھیں. مولا کچھ بولیے ہمیں بھی پتا چلے قرآن بولے تو کیسا لگتا ہے. علی رضا مولا نے چہرے سے نقاب ہٹایا اور فرمایا سنو اب مولا جانتے ہیں یہ لکھنے والے عام نہیں محدثین ہیں, تعداد 18,000 ہے. یہ جو لکھیں گے مسلمان اسے حدیث مانیں گے, اسے روایت مانیں گے, یہ دین بنے گا. اب حق بنتا تھا محمد کے بیٹے کا کچھ ایسا پہنچائیں جو دنیا و آخرت کا سامان بن جائے, جو قبر کی نجات بن جائے, جو برزخ کی نجات بن جائے. علی مولا فرماتے ہیں, علی رضا مولا فرماتے ہیں لکھو. میرے مولا نے فرمایا سنو پہلی بات جو میں کہہ رہا ہوں میں نہیں میرا بابا کہہ رہا ہے. جو میرا بابا کہہ رہا ہے اس نے اپنے بابا سے سنا ہے. امام صادق نے امام باقر سے سنا ہے, باقر نے سید سجاد سے سنا ہے, سجاد نے بابا حسین سے سنا ہے, بابا نے اپنے بھائی حسن سے سنا ہے, انہوں نے بابا علی سے سنا ہے, علی نے نبی سے سنا ہے, نبی نے جبریل سے سنا ہے, جبریل سے خدا بولا ہے. سن لو جو میں بولتا ہوں وہ خدا بولتا ہے, جو میرا کہنا ہے وہ میرے خدا کا کہنا ہے. اب ٹائم بتاؤ. اچھا اس سلسلے کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب. یہ جو کڑی ہے نا معصوم ان معصوم ان المعصوم ان المعصوم ان المعصوم, یہ روایت معصوم نے معصوم سے لی, پھر اس نے معصوم سے لی, پھر اس نے معصوم سے لی. اس سلسلے کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب. سلسلہ کہتے ہیں کڑی کو, ذہب کہتے ہیں سونے کو. اتنا خالی سونا, عصمت سے بھرا ہوا سونا. اب میرے مولا فرماتے ہیں سنو اللہ فرما رہا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی آمین من عذابی. لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جو اس قلعے میں داخل ہوگا جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا. اتنا سننا تھا, محدثین بڑے راضی ہو گئے. کتنا آسان ہے جہنم کی آگ سے بچنا. اپنے اپنے قلم اٹھائے, کاغذوں پہ لکھنا شروع کیا. قال اللہ تعالی کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی آمین من عذابی. اللہ نے فرما دیا لا الہ میرا قلعہ ہے, جو اس قلعے میں داخل ہوگا جہنم سے بچ جائے گا, جو اس قلعے میں داخل ہوگا جہنم سے بچ جائے گا. پڑھو لا الہ الا اللہ, جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے. یہ کہنا تھا. دلوں کے راز جاننے والے علی کے علی بیٹے نے فرمایا سنو اس میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں بھی ہیں. اب کہنے لگے یہ شرط کیا شرط ہوگی؟ کسی نے کہا نماز, کسی نے کہا روزہ, کسی نے کہا حج. فرمایا اس کی شرطوں میں سے انا من شروطہا مجھ رضا کی ولایت ہے. بھائی ہمارے مدارس دینیہ میں بے شک بے شک بے شک یہ جو ہمارے ہاں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے اصول الفقہ کی, اور ایک فقہ کی کتاب. فقہ کی کتابوں میں جتنی بھی عبادتوں کا تذکرہ ہوا ہے, ہر عبادت کی صحت کی کچھ شرطیں ہیں. صحت یعنی صحیح ہونے کی. نماز کی صحت کی بھی شرطیں ہیں. لباس پاک ہونا چاہیے, بدن پاک ہونا چاہیے, جس جگہ نماز پڑھ رہے ہو وہ جگہ پاک ہونی چاہیے. روزے کے صحیح ہونے کی شرطیں ہیں. جب روزہ شروع ہو تو با طہارت ہو, بغیر عذر کے حالت نجاست میں روزہ باطل. حج کی شرط ہے صاحب استطاعت ہو. بھائی زکوٰۃ کی شرط ہے مال نصاب تک پہنچ گیا ہو. یہ ساری عبادتیں کسی نہ کسی شرط کی محتاج ہیں. اور اصول ہے فقہ کا اذا باطل الشرط باطل المشروط. اگر شرط باطل ہو گئی تو مشروط باطل ہو گیا. اگر وضو کرو مگر وضو باطل, ساری رات بھی نمازیں پڑھتے رہو اور نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی. پتہ چلا ہر عبادت کی شرط ہے, شرط پوری ہوگی تو عبادت قابل قبول ہوگی. میرے 8ویں مولا فرماتے ہیں پورے دین کی شرط ہماری ولایت ہے.
ہے. اب سن لو, اگر نمازیں پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, زکاتیں دو, صدقے دو, اگر ولایت قابل قبول نہیں, خدا کی قسم نمازیں بھی حرام ہیں, روزے بھی حرام ہیں,